نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، غیر مسلموں کے حوالے سے ہمارا کلام چل رہا تھا اور سابقہ آیات کے اندر ہم نے یہ سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ایک مقررہ وقت انہیں فراہم کیا اور اس میں ان کے لیے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اس کے بعد کل بروز قیامت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو کما حق کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے، شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے سخت ترین انجام کا ان کو سامنا کرنا ہوگا۔ آج دو آیات سورہ لقمان کی ہمارے درس میں شامل ہیں اور بہت اہم موضوع پر گفتگو ہے۔ ناظرین، زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے اور ان کے درمیان جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ یہ مسلمان تو مسلمان بلکہ کفار بھی تسلیم کرتے ہیں، اور آج کے درس میں اسی حوالے سے گفتگو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تم فرماؤ کہ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے، یہ وہ تمام کفار تسلیم کرتے تھے اور آج بھی تسلیم کرتے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ کائنات میں خدا کا وجود ہے۔ یہاں پر وہ جو دہریے ہیں جنہیں فی زمانہ ایتھیسٹ کہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ مراد ہیں جو خدا کے وجود کے قائل ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، تو وہ تنہا ایک ہی خدا کا نام لیتے ہیں اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو ناظرین، زمین و آسمان جیسی مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات یقیناً لائق حمد ہے۔ تو آگے ارشاد ہوا قل، تم فرماؤ الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق جو ہے وہ تو اپنے مقام پر ہے، وہ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لائق حمد ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی اس نے ہر چیز کو ایسے پیدا فرمایا کہ اسی کے لیے تمام کی تمام حمد ہے، اسی کے لیے تمام کی تمام خوبیاں ہیں۔ ناظرین، پھر فرمایا کہ بل اکثرهم لا يعلمون، تقاضا تو یہ تھا کہ جس وقت اس ذات کو تسلیم کر لیا اور تنہا تسلیم کیا کہ اسی نے کائنات کو بنایا ہے، تو پھر عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسی ذات کی بندگی ہونی چاہیے۔ جس تنہا ذات نے ساری کائنات کو بنایا، اسی تنہا ذات کی بندگی ہونی چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس عقل کے تقاضے کو فراموش کر کر کہ جس تنہا ذات نے کائنات کو بنایا تنہا اسی کی بندگی ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ مختلف شرکاء کا تصور رکھتے ہیں۔ اور ناظرین، کہ جو زمین و آسمان ہے، فقط ان کی تخلیق اللہ نے نہیں فرمائی، بلکہ اس کے درمیان جو بھی کچھ ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی ملکیت میں ہیں۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد ہوا للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بلا شبہ اللہ بے نیاز لائق حمد ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے نیازی جو ہے اسے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ ناظرین، بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اور اس بات کو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ جس وقت ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہوتے، لیکن وہ اس بات کو مانتے ہیں جب ہم مشکلات میں گھر جاتے ہیں، دل صدا لگاتا ہے ایک ذات سے مدد طلب کرنے کو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہی خدا ہے، یہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی لائق حمد ہے۔ اسے بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم زبان سے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس کریم پروردگار نے جو ہے اس کائنات کو بنایا، ہمیں پیدا کیا، بحمد اللہ ہمیں مسلمان کیا، تمام تر خوبیاں اسی ذات کے لیے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک اور الگ پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز، ہر وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان حال سے حمد بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا۔ اگر اللہ اسے وجود نہ بخشتا، اسے دنیا میں پیدا نہ کرتا، تو وہ کیسے وجود میں آتی؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ عقل کا یہ بھی تقاضا ہے کہ کوئی بھی چیز خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی جب تک کہ اسے کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو۔
تو اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ذرے ذرے کو بنایا، تو ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، گویا کہ اس کی موجودگی جو ہے اس بات پر دلیل ہے کہ اسے اس ذات نے پیدا کیا، تو یقیناً اس حوالے سے وہ لائق حمد ہے۔ اور جس طرح ہم نے بیان کیا کہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، کسی کی بھی تعریف کی جائے وہ ہے اللہ کی مخلوق، تو یوں بالواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مدح ہوتی ہے کہ اس نے تمام کائنات کو بنایا۔ اور یقیناً اگلی آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے متعلق بیان موجود ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب کریم عز و جل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ اتباع نصیب فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة